اچھا، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے پلیز فونز کو سائلنٹ پہ کر دیجئے یا ایروپلین موڈ پہ کر دیجئے. ہمیشہ کی طرح ہمارے ایدر سائڈ کے اوپر مائکس ہیں، پلیز مائک کے اندر سوال کیجئے گا. ہمارے پاس چیئر آف پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی جناب نجم سیٹھی صاحب ہیں اور چیئر آف سلیکشن کمیٹی ہارون رشید صاحب ہیں. آج ہم اناؤنس کرنے والے ہیں افغانستان کے خلاف جو شارجہ میں ہمارے 3 T20 آئیز ہیں اس کا اسکواڈ. ٹیم جو ہے 22 تاریخ کو ڈپارٹ کرے گی اور 28 کو واپس آئے گی. اسٹارٹ ٹائمز 8 بجے شارجہ کے ہیں. یہ بیسک انفارمیشن ہے. چیئرمین اوپننگ سٹیٹمنٹ دیں گے، ہارون بھائی پھر آپ کو کچھ بتائیں گے اور پھر ہم فلور اوپن کر دیں گے کویسچنز کے لیے. پلیز اپنا ہاتھ ریز کیجئے گا، مائک کا انتظار کیجئے گا. اگر آلریڈی ایک سوال ہو گیا ہو تو کائنڈلی اوائڈ کیجئے گا کہ وہ سوال ریپیٹ نہ ہو. بہت بہت شکریہ. چیئرمین. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، آج یہ پریس کانفرنس اس لیے ہے اور میں اس میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ کچھ رول میرا ہے اور کچھ رول سلیکشن کمیٹی کا ہے. یہ جو سارا پلان بنا ہے تو میں آپ کو اپنا رول کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ہارون صاحب اپنے رول کے بارے میں بتائیں گے. ہمیں افغانستان نے اپروچ کیا تھا کہ آسٹریلیا کی سیریز ان کی بائی لیٹرل تھی، وہ ختم ہو گئی ہے اور ان کی ساری تیاریاں تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو گیپ آیا ہے 7 دن 10 دن کا کہ کیا پی سی بی ان کے ساتھ کوئی 3 میچ کھیل سکتا ہے کہ نہیں. انہیں تو ہمارا تو بالکل موڈ نہیں تھا. ہم نے کہا نہیں، یہ تو بائی لیٹرل کا حصہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی پلانڈ ہے اور اتنی شارٹ نوٹس پہ ہم کیسے کھیل سکتے ہیں. اور پھر ہمارے پلیئرز جو ہیں پی ایس ایل کافی پورا مہینہ 6 ہفتے کافی گرولنگ قسم کی ڈیوٹی دی ہے. اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ بھی آ رہا ہے، پھر ہم نے سری لنکا جانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ ہمارے پلیئرز کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے. کچھ لوگ انجریز کیری کر رہے ہیں تو ہم رسک نہیں لے سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر ان کی طرف سے کافی پریشر تھا اور پھر ہمیں یہ بھی ہدایت ہوئی حکومت کی طرف سے کہ نہیں آپ کھیل لیں ان کو. تو ہم نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ویل کنسیڈر اٹ. تو پھر ہم نے افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع کی. کافی پرابلمس تھے. یہ ان کی سیریز ہے، وہ ہوسٹ ہے. کیا کمرشل پروڈکشن وغیرہ کون کرے گا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو ساری پھر ان کی ذمہ داری لگائی ہم نے. ہم نے کہا ہمیں یہ آپ کی ہو سیریز ہے، آپ خود سب جو چاہتے ہیں کریں. ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس قسم کی پروڈکشن ہونی چاہیے، یہ ڈیٹس جو ہیں ہمیں سوٹ کرنی چاہیے اور وینیو جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جہاں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں باتیں چلتی رہیں. میں نے اس لیے میڈیا کے ساتھ کوئی زیادہ ڈیٹیل میں شیئر نہیں کیا کہ کیا ہماری سوچ ہے اس کے پیچھے کہ اس سیریز کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس کی وجہ سے کافی اسپیکولیشن اور غلط قسم کی اسپیکولیشن چلتی رہی ہے کہ جی کون جائے گا، کون کپتان ہوگا، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ اس قسم کی اسپیکولیشن چل رہی ہے. مگر میری بڑی مجبوری تھی کہ میں جب تک افغانستان کے ساتھ سائن آن دا ڈاٹڈ لائن نہ ہو جاتا، کانٹریکٹ سیل نہ ہو جاتا، اس سے پہلے کوئی بات کرنا مناسب نہیں تھا. تو اس لیے اس میں تھوڑی سی دیر ہوئی. اور میں نے دیکھا پچھلے 7 8 10 دن سے بہت سی اسپیکولیشنز چل رہی تھی، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ، کون کپتان ہوگا، کون نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھی ہم نہیں دے سکے. اس کے ساتھ بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز بھی کھڑی ہو گئی ہیں. کچھ اینالسٹس نے، میڈیا والوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ جی فلانا ہوگا اور اس لیے یہ تو غلط ہے یا یہ صحیح ہے، اور وہ تنقید بھی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کسی قسم کی انڈیکیشن بھی نہیں تھی. بہرحال یہ چلتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. مگر افسوس مجھے ہوتا ہے اتنی اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ ریئل انفارمیشن. بہرحال اب وہ فائنلائز ہو گیا ہے افغانستان والا کانٹریکٹ اور ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے فائنلائز کر لی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری سوچ کیا تھی، جو کہ پھر میں نے سلیکٹرز کے آگے رکھی اور اتفاق ہوا. اس کے بعد سینئر پلیئرز کے ساتھ بھی اب میں نے ان کو کانفیڈنس میں لے کے، اور جو آج میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں یہ سب سینئر پلیئرز کو اس میں کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے اور ان کا اتفاق ہے اس میں.
آپ کے ڈیٹیلڈ کویشچنس میں میں اور بھی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو یہ کہ کچھ ہمارے پلیئرز ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی نگلز ہیں, ان کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے. کچھ یہ سوچا کہ ہمارے بہت انفارم پلیئرز ہیں, بڑے سینئر پلیئرز ہیں, انہوں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 2 سال میں اور لگاتار, اور آگے جو شیڈیولز ہیں جب میں وہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی اور آگے کرکٹ آ رہی ہے, اور یہ 6 ہفتے کے بعد تو سب تھک ہی ٹوٹ گئے ہوں گے. تو اس لیے یہ بھی تھا ایک ایشو کہ سینئر پلیئرز کو کچھ ریسٹ دینا چاہیے, اور جن کی انجریز ہیں ان کو ریسٹ دینا چاہیے, جن کی پوری ریکوری نہیں ہے انجری سے ان کو بچانا چاہیے فار آگے جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ تیاری کس کی کرنی ہے. کیا یہ ہم 3 میچ وہ ٹیم بھیجیں گے جو کہ 3-0 جیت کے آئے گی, تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں تو اب ورلڈ کپ کا سوچنا ہے, اور اب سے اگر تیاری کریں گے, گروم کرنا, نئے ینگسٹرز کو تیار کرنا, ان کی اسیس کرنا ان کو, تو ابھی سے یہ کام شروع کرنا پڑے گا. اور اس سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں جو کہ ہم آگے جو کوچز لانے کے جو سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی, کہ آگے ہم نے کس کی تیاری اور کس طریقے سے ہماری سوچ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ سامنے رکھ کے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ جو 3 میچ کی سیریز ہے اس میں ہم نئے ینگسٹرز جو کہ پرومسنگ ینگسٹرز ہیں ان کو موقع دیں گے, اور سینئر پلیئرز کو ہم ریسٹ کریں گے, اور ان کو دیں گے موقع جو کہ اگر ہم نہ دیں ان کو موقع تو یہ فزل آؤٹ کر جائیں گے بیچارے. پی ایس ایل میں اپنا نام بناتے ہیں, پھر سارا سال انتظار کرتے ہیں, اور وہ ٹیمیں بنتی جاتی ہیں, ایک آدھ بندہ نیا آ جاتا ہے, مگر اس کے بعد پھر وہ اگر ایک آدھ میں پرفارم نہ کرے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے ہم نے کہا کہ یہ اب ہم افغانستان کی سیریز جو ہے اس کو ہم ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیں گے ٹو ٹیسٹ دا ینگسٹرز جو کہ اس وقت ابھر رہے ہیں, ان کو موقع دیا جائے. پی ایس ایل میں تو دیکھ لیا کس قسم کی پچز ہم نے بنائی ہیں, اس میں بہت اچھی کارکردگی رہی ہے بہت سارے ینگسٹرز کی, مگر وہاں ایسی پچز نہیں ہیں, تو وہاں ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوگا اور ینگ بلڈ بھی چاہیے ہوگا. تو اس لیے تو یہ پھر سلیکٹر سے میری ڈسکشن ہوئی, سلیکٹرز نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے جی, وی ول ٹریٹ دس ایز اے ٹور ٹو گروم ٹو اسیس آر نیو ٹیلنٹ دیٹ از کمنگ اپ. افسوس اس بات کا تھا کہ کچھ میڈیا والوں نے یہاں اسپیکولیشن شروع کر دی کہ یہ شاید کوئی سازش ہو رہی ہے کپتانی کے بارے میں یا اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. ایسی بالکل کوئی صورتحال نہیں ہے. میں نے سب فوراً جو ہمارے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کو کنسلٹ کیا ہے, ان کو کانفیڈنس میں لیا ہے, اور آج میں آپ کو بھی اس ساری چیزوں کے بارے میں کانفیڈنس بھی لوں گا. تو جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی, اور یہ مقصد تھا, یہ اسٹریٹجی ہے جس کے بیسس کے اوپر سلیکٹرز نے اب ایک ٹیم بنائی ہے وچ از اے مکسچر آف ایکسپیرینس اینڈ ینگ بلڈ. میں نے بابر اعظم سے بات کر لی ہے, میں نے رضوان سے بات کر لی ہے, میں نے شاہین سے بات کر لی, فخر سے بات کر لی ہے. ہم ان کو ریسٹ کر رہے ہیں اور سارے خوش ہیں, نو پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے. جو ہمارا اسٹیبلشڈ کیپٹن ہے بابر اعظم, ہی ریمینز دا کیپٹن آف دا پاکستان نیشنل اسکواڈ. جس دن بابر مجھے کہے گا کہ جی میں نے ایک کیپٹنسی چھوڑنی ہے, 2 رکھنی ہے, یا 3 رکھنی نہیں ہے, یا 1 رکھنی ہے 2 نہیں رکھنی, یہ بابر کا فیصلہ ہوگا. میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارا وہ ٹاپ سٹار ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہی ہیز سپورٹڈ دس, یہ جو انیشیٹو ہم اب لے رہے ہیں. حارث رؤف سے بھی بات ہو گئی. اب کچھ کوئی بھی نہیں گیا. جن کو ہم 4 یا 5 لوگوں کو ہم ریسٹ کر رہے ہیں, دے آر آن بورڈ, ان کی پلیس پکی ہے ہماری ٹیم میں. فوراً ہم بعد کی جو ٹیمیں بننی ہیں ان کے اوپر کوئی تھریٹ نہیں ہے, وہ ہمارے اثاثے ہیں, ان کو جینیونلی ریسٹ دیا جا رہا ہے, اور باقی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دینی تھی ساری چیز کی. یہ بھی میں نے فیصلہ کیا ہے, یہ کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے, یہ سلیکشن کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے. کنسلٹیشن میں نے ان سے کی ہے کہ شاداب ول بی دا کیپٹن آف دس ٹور. وہ ہی از دا وائس کیپٹن آف دا پاکستان ٹیم لائک بابر از دا کیپٹن. اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہی رہے, وہی نئے ینگسٹرز کو لے کے جائے.
تو شاداب سے بھی بات ہو گئی ہے اور سارے ایوریبڈی از آن بورڈ, کسی قسم کی ایشو نہیں ہے. میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اب ہارون صاحب ٹیم اناؤنس کریں گے جو کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر مختصر قسم کے پوائنٹڈ فوکس کویسچن جو ہے آئے بوتھ آف اس ول بی ریڈی ٹو ٹیک. ٹھیک ہے جی. شکریہ چیئرمین صاحب. السلام علیکم ایوری بڈی. آئی تھنک سارا ایکسپلین تو چیئرمین صاحب نے کر دیا ہے, تو میں پھر اسٹریٹ اوے ٹیم کو اناؤنس کرتا ہوں, کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو کہ بیسک پوائنٹ تھا وہ ورک لوڈ مینجمنٹ ہے, اینڈ پلس جو پاکستان کی فیوچر کی جو بھی ہماری اسائنمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہیں, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا اور اسی کے مطابق ہم نے ٹیم بنائی تھی. ٹیم میں اناؤنس کر دیتا ہوں جی. ٹیم میں شاداب خان کیپٹن ہیں, عبداللہ شفیق, اعظم خان, ہو گئے 3 نام ہو گئے, فہیم اشرف, افتخار احمد, احسان اللہ, اماد وسیم, محمد حارث, محمد نواز, محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, سائم ایوب, شان مسعود, طیب طاہر, زمان خان. یہ 15 کا اسکواڈ ہے جو ٹیم کے ساتھ جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریزرو پلیئرز بھی اناؤنس کیے, جس میں ابرار احمد, حسیب اللہ اور اسامہ میر. ہاں نہیں, they will not travel. They will reserve in case of any issues. آپ لوگوں نے کوئی بھی سوال کرنے؟ ہارون صاحب, پاکستان کا کلچر ہے, آپ بھی کھیلتے رہے ہیں, آپ کو زیادہ علم ہے مجھ سے, مجھے بھی تھوڑا بہت علم ہے کہ یہاں پہ کوئی جگہ نہیں دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی رضاکارانہ طور پر وڈرا کیا ہے تو دوبارہ ٹیم میں آنے کے لیے تو بڑی جدوجہد کرنی پڑی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہ مکمل طور پہ انہوں نے اعتماد میں لیا ہے, اور کیا ہم سمجھیں کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو کھلاڑیوں کو 5 کو ہم نے نکالا ہے وہ ہمارا مستقبل ٹیم میں حصہ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا یہ کہنا کہ نکالا ہے, اس سے تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے. نکالا نہیں, ان کو ریسٹ پرووائڈ کیا, اور جیسے بھی چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ان سے باقاعدہ پوری بات چیت ہوئی ہے, اس کے بعد ہی ہم نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں. شاداب خان کے متعلق بھی بتایا کہ اس سے بھی بات کی گئی اور اس کے ساتھ ٹیم بھی ڈسکس ہوئی, سو سب آن بورڈ ہے. دیکھیں, ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہم سب کو یہ سمجھنی چاہیے کہ چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہو, سلیکشن کمیٹی ہو, ٹیم مینجمنٹ ہو, ہم سب کا گول ایک ہے. وہ گول یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانا. دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے ان کی بینچ اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے, ویئرز پاکستان میں ابھی تک ہم 15 سے 20 لڑکوں میں ہم گھوم رہے ہیں. تو ہمیں ایک اپرچونٹی ملی اس افغانستان سیریز کے نتیجے میں, تو کیوں نہ ہم ایسے ینگسٹرز جو پرفارم کر رہے ہیں, ورنہ ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ یہ پلیئرز ٹیم میں آتے ہیں, بغیر کھیلے ہوئے چلے جاتے ہیں اور بغیر کھیلے ہوئے ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنا سم تھنگ ایلس, لیکن اب یہ انٹرنیشنل سیریز ہے, جیسے کہ بتایا کہ ہو سکتا ہے شارجہ کی پچ کیونکہ ہوم سیریز ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں بنایا, وہاں یہ ٹیسٹ ہوں گے, اس قسم کے ہائی اسکورنگ میچز میں بھی وہاں نہ ہوں, تو وہیں لوگوں کے نروس کا, ینگ پلیئرس کے نروس کا اور ان ساری چیزوں کا پتہ لگتا ہے کہ وہ پریشر میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. میرے ساتھ سیٹھی صاحب سے سوال ہے میرا. سیٹھی صاحب, جو آپ ڈسکشن آپ نے بھی کی ہے, تمام پلیئرس کو آپ نے کانفیڈنس میں لیا ہے, ان پچھلے 4-5 دنوں میں یا اس سے پہلے شاہین افریدی کو آپ کیپٹنسی کے رول میں دیکھ رہے تھے؟ ڈسکس کیا آپ نے کپتانی کو لے کے شاہین سے؟ دیکھیے, یہ ڈسکشن تو ہمارے میں ہوئی کوئی نہیں, لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہوں گے, میرے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. میں نے اس لیے نہیں کی تھی جب تک میں نے افغانستان کے ساتھ سائن آف نہیں کیا تھا, اس وقت تک میں یہ ڈسکشن میں حصہ لینا نہیں چاہتا تھا. البتہ یہ میں نے ضرور بات کی تھی کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, یہ ہم کیوں کھیل رہے ہیں, کیا ہماری ینگسٹرز کو بلڈ کرنا ہے ہم نے کہ نہیں کرنا.
تو یہ چیز میری ضرور ڈسکس ہوئی تھی اور اس پہ اتفاق تھا. اس کے علاوہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ جی کون باہر بیٹھے گا, کون نہیں بیٹھے گا, کیا ہوگا. آئی ہیو نو نالج آف دیٹ. میں دیکھ رہا تھا اور افسوس ہو رہا تھا کہ نالج کے بغیر میڈیا لگا ہوا ہے. آپ بھی اپنی سورسز ہیں لوگوں کی, مگر کوئی ایسی میری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. سر آپ نے کافی بریف کر دیا ہے ٹیم اور تبدیلیوں کے اوپر. 2 دن بعد آپ ٹریول کر رہے ہیں یو اے کے لیے, جہاں پر ICC کی بھی میٹنگ ہے, ایشین کرکٹ کونسل کی بھی میٹنگ ہے. جیسے یہ ایک ہنجانی سی کیفیت تھی کہ کپتان کون ہوگا, اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا یا انڈیا اپنے میچ یو اے کھیلنے جائے گا. سو اس بارے میں آپ قوم کو کیا اپڈیٹ دیں گے, کیا کرنے جا رہا ہے PCB؟ جی ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے اور کافی مشکل سوال ہے, اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو کہ انڈیا کا موقف ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ویٹ کتنا ہے ICC میں. اس سے مجھے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حقیقت کو پہچانتے ہیں. آپ اس وقت صورتحال وہی ہے جو پہلے تھی جب کہ میں ابھی مل کے آیا تھا. انڈیا کا موقف یہی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں کھیلیں گے اور یہ شفٹ کرنا چاہیے ایشیا کپ یہاں سے. ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم آ سکتے ہیں انڈیا ورلڈ کپ کے لیے کہ نہیں. یہ بھی ان ریزالوڈ ہے. ایک ICC کا میٹر ہے, ایک ACC کا میٹر ہے, مگر آگے جا کے چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے, وہ ICC کا میٹر ہے, وہ بھی پاکستان کو ملی ہوئی ہے. تو یہ بڑے سیریس قسم کے اور کمپلیکس ایشوز ہیں. اب مجھے یہ تینوں ICC اور ACC کو جا کے وہاں بات کرنی پڑے گی اور کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑے گی. اس میں نے گورنمنٹ سے موقف پوچھا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلتا یہاں اور پیٹرن یہ کہتا ہے کہ جی ڈزنٹ میٹر, آپ ورلڈ کپ جا کے کھیلیں, تو پھر گورنمنٹ کا موقف سامنے رکھنا پڑے گا. اگر میں سوچتا ہوں یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر انڈیا یہاں نہیں آتا تو آپ شفٹ کر دیں ایشیا کپ کو اور ورلڈ کپ آپ کھیلنے چلے جائیں, اور گورنمنٹ مجھے کہتی ہے نہیں, تو پھر مجھے گورنمنٹ کا دیکھنا پڑے گا. تو یہ کافی سیریس ایشوز ہیں. ابھی اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا موقف یہی ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلے گا تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے جا کے وہاں. کیونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف میں کافی وزن ہے. اگر انڈیا کہتا ہے یہاں ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اور ساری دنیا کہتی ہے یہاں کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کو انڈیا کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے کیونکہ جس قسم کے کمیونل حالات وہاں چل رہے ہیں, تو اس میں بھی بڑا وزن ہے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی, کیا موقف لینا چاہیے یا نہیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں, اور اس میں یقینی طور پر حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا. We'll come back to the squad announcement. Behram. Good afternoon, Mr. Chairman, Harun Saab. This is Behram Qazi from Grassroots Cricket. آپ دونوں سے ایک سوال تھا میرا. ہارون صاحب سے یہ سوال ہے کہ 3 اسپنر سلیکٹ ہوئے ہیں, شاداب, اماد اینڈ نواز. سو ڈو یو سی آل 3 آف دیم فیچر ان دا سیم 11 ان دس سیریز؟ اینڈ سیٹھی صاحب آپ نے اسٹریٹجی کے بارے میں کافی بات کی, یو alluded to a few times. سو شاداب خان از دا کیپٹن ناؤ اینڈ اسلام آباد یونائٹیڈ میں وہ کیپٹن ہے جہاں پہ ایک بہت ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے. سو از دیٹ سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو انکارپوریٹ ود ان دا ٹیم؟ That's not my job. That's the job of the selection committee on tour. Shadab is the vice captain of the Pakistan team. اس کا حق بنتا ہے, تو پھر وائس کیپٹن کیوں بنایا ہوا ہم نے اس کو؟ تو اس کا حق بنتا ہے. He is also leading a senior, very well playing cricket team in PSL. تو میرا خیال ہے I think that should answer your question. باقی وہاں کس کو وہ کھلائیں گے کس کو نہیں کھلائیں گے, the captain and the team management on tour will decide that. دیکھیں اس کے پیچھے جو آپ نے ابھی سوال کیا, ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شارجہ کی جو پچ ہے وہ نارملی سلو ہوتی ہے, آن دا سلوور سائڈ ہوتی ہے, لو باؤنس ہوتا ہے. سو وہاں پر میں بھی آپ کے فاسٹ بالرز زیادہ نہ کھیلیں, آپ 2 فاسٹ بالرز اور 3 اسپنرز کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپشن ہم نے ٹیم کو دے دیا ہے کہ آپ کے پاس یہ فاسٹ بالرز موجود ہیں, یہ اسپنرز ہیں, یہ آل راؤنڈرز ہیں.
प्रॉब्ली जो भी मैं देख रहा हूँ जो नॉर्म चल रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो आप देख रहे होंगे कि ऑल राउंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है, और जितने भी हमारे ऑल राउंडर्स हैं दे आर गुड परफॉर्मर्स. सो मेरे अपने नज़दीक अगर आप वन डायमेंशनल लेके जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वेयर एज जो अगर आपके ऑल राउंडर्स आपको मिल जाएँ तो दे कुड बी मैच विनर्स. जी मोहतरम. Assalamu alaikum. Shafkat Shabir here from Quick. My question is from both of you, since you both are in the think tank and taking all these decisions, very important decisions. आपके जो अंडरलाइन स्ट्रेटजी है दैट इज़ टू डेवलप पाकिस्तानी प्लेयर्स और बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए. बट नॉर्मली अराउंड द वर्ल्ड ये होता है, बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट, वो सब लोग ये करते हैं कि अपनी ए टीम को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं. जैसे इंग्लैंड लायंस का शॉर्ट टूर्स होते हैं विंटर के. बीसीसीआई की स्ट्रेटजी थी पिछले 5-6 साल में कि वो सेना टूर्स ए टीम के लाजमी करते थे. तो like my question specifically to Sethi Sahab, to you is कि like since you can take all the decisions, right? But why don't you think into developing an A team जो कि around the year tours भी करेगी और उसके बाद उनको ज़्यादा exposure होगा लिस्ट ए, फर्स्ट क्लास और T20 क्रिकेट सब चीज़ों का, इंस्टेड ऑफ कि अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को नेशनल स्क्वाड की तरफ ले जाए ना, दैट बिकम्स अ नेशनल इशू. थैंक यू. मैं आधे सवाल का जवाब देता हूँ, बाकी ये देंगे. ए टीम के इस वक्त सारे टूर्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. वो पता नहीं क्यों रुक गए थे, मगर वो कोविड की वजह भी थी वगैरह वगैरह. बट एज़ वी स्पीक जाकिर खान एंड द मैनेजमेंट लंबा चौड़ा प्रोग्राम ए टीम के लिए बन रहा है. सो वो तो एंगल हमने कवर कर लिया है, वो इंशाल्लाह होगा. बाकी ये कि इस टीम की जो नौयत है वो फिर हारून साहब आपको बता देते हैं कि इसका कन्फ्यूजन विद ए टीम के साथ नहीं होना चाहिए. देखिए, जो आपने बात की कि मैंने बाकायदा एक सिलेक्शन पॉलिसी बनाई है और वो ऑलरेडी मैं चेयरमैन साहब के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं एक पूरे थॉट प्रोसेस के साथ इस सिलेक्शन को लेके चलना चाहता हूँ, जिसमें जो 8 टीम की टूर्स की आपने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे उसमें. और ऑलरेडी मैंने जब चेयरमैन साहब से बात की तो उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट कर दिया है अपने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को कि आपने ए टीम के और जूनियर टूर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने हैं. ऑलरेडी पाइपलाइन में हमारे 2 अंडर-19 के टूर्स हो चुके हैं, एक ए टीम का टूर होने वाला है अनकरीब और एक इमर्जिंग कप आने वाला है. सो हमारे पास ये जब हो जाएगा, और मैंने इनको ये भी एडवाइस की है कि अगर हमें नेशनल टीम्स नहीं मिलती तो टीम्स लाइक आयरलैंड, टीम्स लाइक स्कॉटलैंड, वहाँ पर हम अपनी ए टीम को भेज के उनको हम बाहर की इन्वायरमेंट में खिला सकते हैं. एंड देन इफ़ फॉर दैट मैटर हम काउंटीज़ के साथ बात कर सकते हैं कि हमें वो 15 से 20 दिन का एक टूर दें. हम स्टेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में बात कर सकते हैं, क्वींसलैंड हमें 15-20 दिन दे दे, वैका हमें 15-20 दे दे. तो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं. चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मेरी जो सिलेक्शन पॉलिसी है वो बहुत एम्बिशियस है, बट आई थिंक हमें अगर आगे 2 से 3 साल में देखना है तो ये चीज़ हमें लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, जो आपने बीसीसीआई का जिक्र किया, आप देखिए उनकी सबकी अपनी अलग अलग टीमें बन चुकी हैं. वनडे की अलग है, T20 की अलग है, और वो टेस्ट टीम अलग है. सो हमारे पास जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, बदकिस्मती से पिछले 4-5 सालों से वो क्रिकेट नहीं हुई जो हम समझते थे कि होनी चाहिए थी. प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज सच ऐसे नहीं हुए. सो आई थिंक ये जो जूनियर टूर्स हैं ना, ये हमारे प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होंगे. कादर ख्वाजा. सर से मेरा सवाल है, बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज है, स्क्वाड अनाउंस हुआ है, बैलेंस स्क्वाड यंगस्टर्स को मौका दिया गया है. दूसरी तरफ सर कोचिंग स्टाफ का बारे में बताइएगा कि कोचिंग स्टाफ कौन सा होगा, बॉलिंग कोच कौन सा जाएगा, हेड कोच कौन सा होगा, और मिकी ऑर्थर और उनकी टीम के साथ कितने मामला अभी तय पा चुके हैं आप? तो 2 सवाल हैं इसमें कि इस टूर के लिए क्या कौन जाएगा किस कैपेसिटी में, और फिर लॉन्ग टर्म मिकी आर्थर वाला जो इशू है. मिकी आर्थर वाला इशू जो है अभी तक चल रहा है. उसमें मैंने मीडिया को पढ़ता रहता हूँ, मीडिया ने अच्छे सवाल किए हैं जिसका जवाब मैंने मिकी से तलब किया है, और इसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा जल्दी. अभी टाइम है हमारे पास. ये जो अफ़गानिस्तान है, ये मेरा ख्याल है कल हम अनाउंस कर देंगे आपके सवालों का जवाब. 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो स्टिच अप कर रहे हैं हम, तो आपको पता चल जाएगा कि बैटिंग कोच तो वो तो है. आगे 1-2 और कौन है कौन नहीं है वो कल इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी. यूसुफ अंजुम. सेठ साहब, गो कि ये सीरीज़ अफ़गानिस्तान की है, लेकिन पहले ये इंदिया दिया गया था कि आज जो पाकिस्तान को सीरीज़ होगी, दोनों के दरमियान जो पावर शेयरिंग के हवाले से, ख़ास तौर पर जो आमदनी के हवाले से, वो भी हमें कुछ हिस्सा मिले. कुछ तफसीलात उसकी बताएंगे थोड़ी, अगर अब अपडेट हुई है तो. मुझे नहीं समझ. आमदनी में से हिस्सा के हवाले से आपने कहा था कि जो ये सीरीज़ होगी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की, इसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आमदनी में से हिस्सा मिलेगा.
पाकिस्तान का आमदनी में से अच्छा अच्छा यार, ये 3 मैचेस हैं, शारजा में ये होंगे, छोटी सी ग्राउंड है, 10,000 12,000 की कैपेसिटी है इसमें कोई ख़ास रेवेन्यू नहीं है। प्लेयर्स की फ़ीस हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा बेयरली। मैं तो इसको एज अ रेवेन्यू इशू देख ही नहीं रहा। और अफ़गानिस्तान को कुछ छोटे मोटे पैसों की ज़रूरत है, मैंने कहा आप रख लें, हमें इतना दे दें ताकि हमारा ये कवर हो जाए हमारे कॉस्ट। मैं तो इसको उसी स्ट्रेटजी के तहत देख रहा हूँ कि हमें एक मौका मिल रहा है अगेंस्ट अपकमिंग अग्रेसिव टीम कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं उनको ज़रा ब्लडर किया जाए उनको। तो मैं तो इसको ट्रीटिंग इट एज अ स्ट्रेटेजिक इशू। शाहिद हाशमी। सेठी साहब, जैसे आपने कहा कि आपने तमाम सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग बाबर से भी बात की, बाबर का क्या रिएक्शन था कि उसको रेस्ट किया जा रहा है, और वो एक जो विलीफाइड कैंपेन चली हुई है बाबर के ख़िलाफ़, कहीं उससे वो हर्ट तो नहीं होगा इन सब चीज़ों से? मैंने तो नहीं चलाई, पता नहीं जिसने चलाई है उनसे पूछिए ये सवाल। मैंने तो बड़े वाज़े तौर पे बाबर से भी कहा, आपको भी अभी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बाबर इज़ माई कैप्टन एंड देयर इज़ नो थ्रेट टू बाबर। देयर नेवर वाज, बट मीडिया ने कोई बंदा इंक्लूड हो गया तो उसमें से कुछ चीज़ें गिनती, 1+1 11 बना लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, बट आई डू फील दैट बाबर इज़ प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, और मुझे इंजरी का डर होता है। इतना बड़ा हमारा असासा, खुदा ना ख्वास्ता कोई इंजरी हो गई इररेलेवेंट मैच के अंदर, तो हमारे जो कोर मैचेस हैं अगर वहाँ वो ना प्ले कर सका या एग्जॉस्ट हो गया खेलते खेलते, बिकॉज इस वक्त मैं समझता हूँ कि बाबर ने एक आखिरी 2 साल में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लेयर से ज़्यादा मैचेस खेले हैं और क्रिकेट खेली है। उसका इस वक्त जो रिकॉर्ड है इज़ द हाईएस्ट। तो रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है और फ्रेश ब्लड को भी लाना ज़रूरी होता है। न्यूजीलैंड की टीम आएगी, आप देखिएगा, आपके सारे जिनको हम रेस्ट कर रहे हैं देर ऑल बी बैक। तो वो आपने सवाल कहा जी कट देते ने, सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले मैं अपने आप को कटांगा, इन्हों फिर हथ लावांगा, तुसी फिक्र ना करो, ये तुहाडे स्टार साडे स्टार ने। अरसलान जट राइट साइड। सेठ साहब, हाँ जी सेठ साहब, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के जो आइन की बहाली है उस हवाले से सामने आ रही थी कि शायद इलेक्शन के बाद जो है जो रोल है उसको ख़त्म करने की भी तैयारी की जा रही है, के रोल खत्म करने की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरा ये बता दें कि डिपार्टमेंट्स को जो खत लिखे थे उस हवाले से बता दें क्या रिस्पांस आ रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि आइंदा सीज़न जो है डोमेस्टिक का उसमें डिपार्टमेंट्स जो है एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और मैचेस जो हैं वो डोमेस्टिक की ही सर्किट में चलेगा? सर ये केड़ा मां दा लाल है जो पेटर्न का रोल ख़त्म कर सकता है तो उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया। आगे आपने क्या पूछा? मैं तो भूल ही गया उसके बाद कि आपका दूसरा सवाल क्या है। इट वाज सच ए शॉकिंग क्वेश्चन। अच्छा हाँ, डिपार्टमेंट्स जी तैयार हो रहे हैं और आई थिंक अब ये इलेक्शन हो जाएंगे, हमें रीजन्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट्स में भी हमें 4 चाहिए, जो पहले 4 तैयार हो जाएंगी तो उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर बाकी रोटेशन पे हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मेरी तो यही उम्मीद है कि हमें 4 महीने की मोहलत दी गई थी टू ब्रिंग दी होल्ड टू गेट एन इलेक्टेड बोर्ड और फुल बोर्ड के साथ काम करें। तो वी आर ऑन टारगेट। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गया फाइनली, 8-10 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हो गए मुख्तलिफ इलाकों के लिए ताकि जल्दी हो जाए सारा कुछ। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मार्च तक, बाय द एंड ऑफ मार्च वी शुड हैव इलेक्टेड पीपल इन प्लेसेस। वो छोटी मोटी चैलेंजेस आएंगे वो डील कर लेगा हमारा इलेक्शन कमिश्नर। एज़ वी स्पीक कोई इधर एहतजाज हो रहा है, कोई उधर एहतजाज हो, ये होता है। तो सबको हमने यही कहा पहुँचें इलेक्शन कमीशन के आगे अपना दरख्वास्त रखें कि जी ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो उसको वो सॉर्ट आउट कर लेगा। बाकी अल्लाह ना खैर सल्ला। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम ये जो अफगानिस्तान के सीरीज़ के लिए हमने टीम अनाउंस की है, काइंडली हम उस तक रहे। उस्मान नहीं, अबू बकर चलो। सेठ साहब, मेरा आप जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के इनकार के बाद हमने सोचा कि अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेली जाए, और ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया था कि वहाँ पर वो वुमेन की टीम्स नहीं बना रहे जिसकी वजह से हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। हम भी तो वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, अलमबरदार हैं, तो हमें क्या आईसीसी के अंदर और डिफरेंट बोर्ड के साथ हमारे इस इशू की वजह से कि ताल्लुकात ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, कि हम आइसोलेट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मेरा तो अपना ये मौक़िफ़ है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की।
تو اگر آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم گورنمنٹ انٹرفیئرنس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ان کا معاملہ ہے, میرا تو نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو ویمنز لیگ لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو بالکل ہم کریں گے, اور ہم نے آلریڈی اس کی ابتدائی پریپریشن شروع کر دی ہیں, آپ نے دیکھ ہی لیا. سو آسٹریلیا جو فیصلہ کرتا ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے. افغانستان ان کے ساتھ احتجاج کرنا چاہتا ہے, کرے نہ کرے, وی ہیو ٹو وری اباؤٹ آور سیلوز. عثمان خان. سر افغانستان سیریز کے لیے ہم نے ینگسٹرز کو چانس دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ٹیم ہارتی ہے وہاں پر سیریز افغانستان سے, تو کیا ہار کی ذمہ داری بورڈ لے گا؟ یار میری بات سنو, بورڈ کبھی ہار جیت کی ذمہ داری نہیں لیتا, ہم تو سلیکٹرز پہ پھینک دیتے ہیں. تو اس لیے یہ تو میں نے پہلے آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ سیریز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں, ہمارا مقصد فرق ہے. ہم اپنے لڑکوں کو بلڈ کرنے جا رہے ہیں. ہار جیت ہوتی ہے کوئی بات نہیں, ہمارا جو ایم ہے وہ اوپر ہے, وہ جیتنا جا کے, وہاں ہار جیت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. دس از این ایکسپیریمنٹ ٹو کریٹ نیو ٹیلنٹ, ٹو چیک آؤٹ تھنگس. تو آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ ہار جیت. واٹ آئی ایم ورڈ اباؤٹ از ہمیں 2-3 پکے ینگسٹرز مل جائیں اس میں سے, جو لگا ہے کہ پہلے بھی کنسسٹنسی تھی اور اب بھی انہوں نے انڈر پریشر پرفارم کیا. دیٹس واٹ آئی ایم لوکنگ فار. رانا صاحب رائٹ سائڈ. السلام علیکم. ہارون صاحب رائٹ سائڈ پہ. ہاں جی. اچھا, شاداب کو ان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے اس سیریز کے لیے. افغانستان کے ساتھ ہمیشہ میچز ہمارے ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے, اس کے بعد بھی یہ کنٹینیو رہیں گے یا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا افغانستان کی سیریز کے بعد؟ سیٹ صاحب سے بھی ایک سوال ہے. سیٹ صاحب, آپ نے جس طرح کہا ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ وہ کپتانی کے حوالے سے انہوں نے ریسٹ کے لیے ایگریمنٹ ظاہر کیا ہے کہ وہ ایگری ہیں, تو آپ نے کوئی آفر کیا ان کو کہ ان فیوچر وہ کوئی ایک فارمیٹ میں کپتانی مطلب اپنے پاس رکھ لیں یا ایک آدھی چھوڑ دیں یا تینوں رکھ لیں, کیا اس طرح کی بات ہوئی؟ ارے بھائی, اب 2 دفعہ میں کہہ چکا ہوں, بابر کو بھی اس بات کا پتہ ہے, بابر از دا کیپٹن اور وہ رہے گا کیپٹن جب تک وہ نہیں کہے گا کہ میں نے نہیں رہنا, یا آپ لوگ سارے اتفاق کریں گے کہ کچھ اور چینجز ہونے چاہیے. تو میں تو آپ لوگوں کی بات سنتا ہوں, کیپٹن کی بات سنوں گا, تو پھر جا کے فیصلے ہوں گے, اور ڈیٹا بیس فیصلے ہوں گے, اور کوئی فیصلے نہیں ہوں گے. اس وقت بابر از دا کیپٹن آف آل 3 فارمیٹس. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ دس از انچینجڈ. بٹ آپ نے دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر فارمیٹ کے لیے ڈفرینٹ, تو وہ بھی ایک چیز ہم دیکھیں گے ایز وی گو along. اس وقت تو بابر از اے پرفیکٹ پلیئر فار آل 3 فارمیٹس. تو بابر کی اب بات رہنے دینا, لیٹس موو آن. اور آپ نے کیا پوچھا تھا؟ شاداب. میرا خیال ہے یہ بھی آپ لوگوں کا بھی اتفاق ہے, اور جن لوگوں کو میں نے کنسلٹ کیا ان کا بھی یہ اتفاق ہے کہ کنٹینیوٹی کے لیے, کیونکہ وہ وائس کیپٹن ہے تو اس کو بالکل موقع ملنا چاہیے ناؤ ٹو پروو ہز میٹل. دوسری چیز یہ ہے کہ ہی از دا کیپٹن آف اسلام آباد یونائٹیڈ, مطلب ہے ڈوئنگ سو ویل, آل راؤنڈر ہے, بیٹنگ ایوریجز آر گریٹ, ٹیمپرامنٹ از گڈ, اور ہمیں کیا چاہیے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے دیٹ ہی از ایکسیپٹیڈ دس چیلنج, اینڈ ان شاء اللہ آئی ایم شیور he will prove to be a captain of great merit. اچھا سیٹھی صاحب, ہم پاکستان یا افغانستان, ان کے سوال کا تھوڑا آگے سے دیکھیں, ایک چیز آپ اپنے یہ ذہن میں رکھیں کہ کیپٹن وائس کیپٹن جو ہے نا وہ ایک ٹیم مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو اگر بابر اس وقت وائس کیپٹن ہے تو ریپلیکیٹ کر رہا ہے, وہ شاداب اگر وائس کیپٹن ہے تو ریپلیکیٹ کر رہا ہے بابر کو. انفیکٹ ابھی کیونکہ موقع ابھی ہم ملے گا نا, تو اب سلیکشن کمیٹی کی میٹنگز ہوں گی ان کیپٹنس کے ساتھ, وائس کیپٹن کے ساتھ. جب ٹیم مینجمنٹ اناؤنس ہو جائے گی ان کے ساتھ مل کے پھر ایک اسٹریٹجی بنے گی کہ ہم نے کس طریقے سے وے فارورڈ کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلا گول تو آپ کا ایشیا کپ ہے, اینڈ دین دا ورلڈ کپ. T20 ورلڈ کپ تو 24 میں ہے جا کے, سو ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. اس لیے ہم T20 کے لیے ینگ لڑکوں کو جو بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کا میٹل ابھی سے پتہ لگے, اور آگے آئندہ آنے والے جو اچھے میچز جس میں نیوزی لینڈ کی سیریز بھی ہیں, آگے ہمارے بہت زیادہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ 24 کے قریب یا 20 کے قریب ہمارے T20 میچز ہیں, تو ہمارے پاس اس کے لیے پول بھی تیار ہو جائے, اور اپنے ہم جو ایگزسٹنگ جو لوکل پلیئر یعنی کرنٹ پلیئرز جو ہیں ان کو بھی دیکھیں گے ان کو کس طریقے سے ہم مینیج کرتے ہیں ان کا ورک لوڈ, تو ساتھ ساتھ یہ لے کے چلیں گے. سیٹھی صاحب سر, جب آسٹریلیا نے انکار کیا افغانستان سے کھیلنے, پاکستان نے ان کے ساتھ کندھا ملایا, تو لیکن سر جب بھی پاکستان اور افغانستان کے میچز ہوتے ہیں جو پلیئر ہیں آن دی گراؤنڈ بھی پرسنل ہو جاتے ہیں افغانی, اور اس کے بعد جو کراؤڈ ہے وہ پاکستانی کراؤڈ کو زد و کوب کرتا ہے. تو بورڈ کی کوئی ایسی طرح بات ہوئی کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے؟ یہ بات یہاں نہیں ہوئی, دبئی میں ہوئی تھی افغانستان کے آفیشلس کے ساتھ, کہ کیا گارنٹیز ہیں کہ آپ کے پلیئرز اور آپ کا جو کراؤڈ ہے اس کو کون مینیج کرے گا, بیکاز
جو پاسٹ ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا. تو اس میں 2 ایشورنسز تھیں. ایک تو یو اے کی اتھارٹیز نے اب کوئی نیا انتظام کیا ہے جس میں کوشش ان کی یہ ہوگی کہ پاکستان کے سپورٹرز اور افغانستان کے سپورٹرز ایک جگہ پہ نہ بیٹھیں, ان کو الگ رکھا جائے, یہاں الگ رکھا جائے. دوسرا یہ بڑی سختی کے ساتھ ایکشن لیا جائے گا اگینسٹ راؤڈیزم. یہ تو ان کی مینجمنٹ کا, یہ افغانستان ہمارا ایشو نہیں, انہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ شارجہ کے اندر اسٹرکٹ قسم کی سیکیورٹی ہوگی تاکہ اس قسم کی چیز نہ ہو. باقی یہ ہے کہ جہاں تک پلیئرز کی بات ہے, یہ بھی میں نے ان کے مینجمنٹ کے ساتھ بات کی تھی. میں نے کہا آپ پلیز سمجھا لیں کہ ہار جیت ہوتی ہے, ہمیں تو بہت ایکسپیرینس ہے ہار جیت کا, تو اس لیے ہم تو کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے ایموشنز, مگر آپ نئے نئے آئے ہیں اور بھی بات تو ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بات چھڑ گئی ہے, بات ہو گئی ہے ان سے, تو میری یہی امید ہے کہ ٹھیک ہی رہے گا سارا کچھ. چیئرمین صاحب میرا سوال آپ سے کہ جس طرح آپ نئے لڑکوں کو گروم کرنے کے لیے اس کیا افغانستان کے خلاف جو 3 میچز کی سیریز, اس کے لیے کوئی نائب کپتان بھی نیا تیار کر رہے ہیں؟ اس کے لیے وائس کیپٹن بھی کوئی نیا؟ ٹو بی آنیسٹ میں نے تو نہیں سوچا, آپ نے سوچا؟ ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک, لو جی ضرورت کوئی نہیں. اچھا جی پوچھیں. سر ابھی پی ایس ایل میں آپ نے جو اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی تھے ان کو اسکواڈ کا حصہ بنایا, وہیں پہ ہی ملتان سلطانز کے عباس افریدی بھی ہیں جو اس وقت ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں. احسان اللہ کو تو ان کی محنت کا پھل مل گیا, تو کیا عباس افریدی کو فیوچر پلانز میں شامل کیا ہوا ہے؟ آبویسلی دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو پرفارمنس آپ نے کہی, پرفارمنس ڈیفینیٹلی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا پلیئر ہے جس کا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اس کو ہم لیا جائے. تو آئی تھنک جب ان دونوں میں ہم دیکھ رہے تھے زمان میں اور عباس میں, تو زمان خان میں ہمیں بہت زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے ان دیٹ سینس. 140+ پہ وہ بالنگ کرتا ہے اینڈ دین لاسٹ اوورس کرتا ہے, باوجود اس کے ان کے پاس بڑے ایکسپیرینس بولرز ان کے پاس موجود ہیں. سو یہ ایک چیز شو کر رہی تھی کہ ایک ینگسٹر, اب لیٹ سی کہ وہ انٹرنیشنل سین پہ جا کے کیا کرتا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ کو اور بھی ذہن میں, تاکہ میں یہاں سب کو کلیئر کر دوں کہ ہمارے یہاں کے ڈومیسٹک پلیئرز جو ہے نا, یہاں کی پرفارمنس دے کے ایک دم سے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیلتے ہیں. دیر از اے ہیوج گیپ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں. تو اسی لیے جو بھی کسی نے ذکر کیا تھا, اے ٹیم کا ٹورز وہ اس کو مڈل میں بفر کرے گا. سو کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ آگے جو ہماری اسٹریٹجی بنے اس میں ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں, تاکہ ہمارے پلیئرز جب انٹرنیشنل کرکٹ میں جا کے کھیلیں تو تیار ہو جائیں اسی طریقے سے. میں بس اب ریپ اپ کر رہا ہوں. میں ایک لاسٹ کویسچن, میں یہ مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے 3 بجے. جی سر صاحب, آپ سے ایک چھوٹا سوال یہ تھا کہ بڑا اچھا آپ نے یہ سنیریو بیان کیا کہ ہم ینگسٹرز کو موقع دے رہے ہیں افغانستان کے خلاف, بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے تھا. کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ چھوٹی سی آپ ایک بات پہلے کہہ رہے تھے, اور جو ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی اسپیکولیشنز کی ان کو موقع نہ ملتا اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی؟ بات یہ جی, میں نے آپ سے عرض کیا, جب تک افغانستان کے ساتھ سائن نہیں ہوا, اس سے پہلے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا. پتہ لگتا کہ کینسل ہو گئی ہے, ہوئی نہیں, اور ہم یہ باتیں شروع کر دی ہم نے, تو پھر وہ ہمارے گلے پڑ جانی تھی بات. میری اپروچ یہی ہوتی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا پھر شروع ہو جاتا ہے, ہر قسم کی انفارمیشن شروع ہو جاتی ہے, ڈس انفارمیشن شروع ہو جاتی ہے. تکلیف تو بڑی ہوتی ہے, دل تو بڑا کرتا ہے فون کر کے ساری بات بتاؤں, مگر پھر سارے آپ میرے دوست ہیں, کس چیز کو میں فون کروں گا. تو اس لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ ہم نے مقصد کیا ہے اس کا. ہم نے ینگسٹرز کو بلڈ کر رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے ینگسٹرز, بڑھے طوطے بٹھائے نے, وہ 35 سال کا ہو گیا, اور 36 سال کا ہو گیا, آج تک کھیلتا پہ ہے, وہ دو دفعہ فیل ہو گیا, انہوں حالی بھی پاندے پے نے, کی کرتے پے نے. سارا وقت میڈیا یہی کہتا ہے کہ ینگسٹرز 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 موقع. اب ہم نے وہی کر رہے ہیں. ہم سینئر پلیئرز جو پکے پلیئرز ہیں ان کو ریسٹ کر رہے ہیں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جی وہ آؤٹ ہے اور یہ ان ہے. نو, دے آر ناٹ آؤٹ, دے آر اسٹل ان, مگر ان کو موقع دیا جا رہا ہے. تو ہیڈ لائن آپ 2 لگا سکتے ہیں, ABCD آؤٹ, DEF ان. یہ غلط ہے, یہ سارا مقصد ہی خراب ہو جائے گا. یہ ہے اسٹریٹجک تھنکنگ, ینگ بلڈ. پاکستان از ٹیسٹنگ ینگ بلڈ. سینئر پلیئرز آر سیف, نو ایشو. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے لگاتے ہیں, مگر تھوڑا سا خیال کرنا. وہ جڑے بچے جا رہے ہیں انہوں نے بھی تو موٹیویشن ہونی چاہیے. تھینک یو.
جی ہارون بھائی، یہ آپ نے جو افتخار کو ٹیم میں رکھا اور آصف علی کو اگر چانس دیا جاتا افتخار کی جگہ پر بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آصف علی کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی افغانستان کے خلاف میچ وننگ ایشیا کپ میں، تو ایک سائیکالوجیکل ایج تو ہوتا پاکستان کے افغانستان کے اوپر، اگر آصف علی کو رکھ لیا جاتا افتخار کی جگہ پر۔ یعقوب بھائی پچھلے جو 2 سال کے جو سٹیٹس نکالے ہیں اس میں راؤنڈ اباؤٹ 18 پوائنٹ اور 19 پوائنٹ سم تھنگ کی ایوریج آ رہی ہے جتنے میچز بھی انہوں نے کھیلے ہیں۔ آئی تھنک کہ ہم نے صرف افتخار کو ایز اے سینئر کیمپینر اس لیے رکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ ینگسٹرس کو بلڈ ان کیا ہوا ہے، اور ابھی جو ریسنٹ پرفارمنسز ہیں افتخار کی وہ آصف علی سے بہت زیادہ بہتر ہیں، سو اس لیے ہم نے افتخار کو پریفر کیا۔ چلو جی لاسٹ کویشچن، آئی ہیو ٹو گو۔ سیٹھی صاحب، پچھلے 4-5 سال جو بھی پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہوا، کچھ لوگ بڑے خاموش تھے سابق کرکٹرز، لیکن جب سے آپ آئے ہیں اس کے بعد جب بھی کوئی ٹیم اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ابھی جب نیوزی لینڈ کے خلاف کچھ چینجز ہوئی، سرفراز وغیرہ ان ہوئے تو چینل پہ یوٹیوب پہ وہ کرتے ہیں، اب بھی 2 دن سے پچھلے وہ کہہ رہے تھے جی ٹیم برباد کرنے کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے ایسے ان کرکٹرز کو کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے اس ساری صورتحال میں؟ کس کا رول؟ جو کرکٹرز کچھ 1-2 ہیں جو اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ گروپنگ کرکٹ بورڈ خود گروپنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ یار اگر وہ نیگیٹو گلا نہیں کریں گے تو سنے گا کون انہوں نے؟ تو انہوں کا مسئلہ، میرا تو نہیں مسئلہ، میں تو سن کے چپ کر جانا، اللہ میاں معاف کر دے۔ تھینک یو جی۔